أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. الحمدللہ رب العالمین نحمدو نصلیہ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. انشاءاللہ تعالی بِإِذْنِ اللہ آج ہم سورہ عبسہ کا پارٹ 3 کریں گے، آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 23 تک. اب یہاں جو ہے انداز بیان بدل رہا ہے اور یہ ایک پورا جو پیسج ہے، ایک پیراگراف ہے یا کچھ آیاتیں جو ہے وہ کسی اور مقصد کو بیان کر رہی ہے. اب پچھلی آیتوں میں ہم نے قرآن کی عظمت کے بارے میں دیکھا، قرآن کو لانے والے فرشتوں کی عظمت بیان کی گئی اور اس کے بعد انہیں پڑھنے والوں کے بارے میں جو اعزاز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا وہ دیکھا. اب ان آیاتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 7 آیتیں ہیں یہ، ان آیاتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کو جھٹلانے والے، اس کا انکار کرنے والوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو اس سے انکار کر رہا ہے، جو اس کو جھٹلا رہا ہے، جو اس پیغام کو قبول نہیں کر رہا ہے، ہٹ دھرم ہے، ایگو ہے، انا ہے، اپنے جو اسٹیٹس ہے ان کا سوشل یا سردار ہے یا کوئی بھی ہے، انکار کرنے والے تمام لوگ جو کافر ہے. انداز بیان یہاں سے کلام کا رخ کہاں ہے؟ کفار کی طرف پھرتا ہے. اور جو پہلی آیت جو ہوتی ہے آیت نمبر 17، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کا کلمہ، بد دعا کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ الفاظ استعمال کیے. تو جو قرآن کا پڑھنے والا نہیں ہے یا اس کو سمجھنے والا نہیں ہے یا اس سے انکار کرنے والا یا اس کے احکامات کو ماننے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پہلا لفظ آتا ہے وہ بد دعا کا ہے، جو میں ابھی شروع کری ہوں آیت نمبر 17. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتیلا جو ہے وہ ہے مارا جائے،
ہے نا, اس کے معنی کیے جاتے ہیں ہلاک ہو جائے. جو قتل ہے ایک معنی ہوتے ہیں غارت ہو جائے. یہ ہے وہ بد دعا کا کلمہ. کس کے لیے بولا جا رہا ہے آگے دیکھتے ہیں. انسانو, انسان, یہاں جو ہے انسان جن کے بد دعا دی جا رہی وہ ایک سے زائد ہے, زیادہ ہے. ما اکفرا, جو یہ ماں ہے یہاں, یہ ماں جو ہے تعجبیہ ہے. ماں کے جو 9 اقسام آتی ہے قرآن میں, 9 قسمیں ہوتی ہے اور ان کے اقسام کے لحاظ سے ان کا ترجمہ ہوتا ہے. تو یہ جو ماں ہے یہ تعجبیہ ہے. فعل تعجب کہا جاتا ہے کہ وہ تعجب کے لیے بیان کیا جا رہا ہے اور اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ کیسا. یہاں پہ ترجمہ ماں کا کیا ہوگا؟ کیسا. اکفرا, اکفرا جو ہے وہ ہے ناشکرا, ہے نا. اب ہم یہاں جو قتیلہ ہے وہ بمعنی کیا ہے؟ لوئینا ہے. جو لعنت کے لیے جو کلمہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے بمعنی لوئینا ہے. اور جو اکفرا ہے وہ ہے کفورن, جو رہتا ہے ناشکرا, وہ ہے. اب یہاں اللہ عز و جل کیا بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ یا جو انسان, اس سے مراد وہ تمام انسان ہوں گے جو کسی سند یا دلیل, مگر ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, اس کے بغیر جو قیامت کی تکذیب کرتے, قیامت کو جھٹلاتے ہیں, یہ ہے قتل الانسان. اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو اس بات سے انکار کرتے ہیں. اور آگے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی تعجب کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کیسا ناشکرا ہے وہ انسان, مارا جائے, ہلاک ہو جائے, غارت ہو جائے. پہلے یہ بد دعا دی گئی, پھر آگے بیان ہو رہا ہے کیسا ناشکرا ہے. سمجھے؟ تو یہاں جو کیسا ناشکرا ہے وہ انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ جو کفر پر وہ بضد ہے اس سے باز آ جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ کیسا ناشکرا ہے. اب کیوں وہ ناشکرا ہے, کس بات کے لیے وہ شکر گزار نہیں ہے, وہ آگے کی آیت میں آئے گا. اس آیت کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یعنی انسان پر لعنت ہو, یہ کتنا بڑا ناشکر گزار ہے. یعنی یہ جو ہے لعنت کا جملہ استعمال کیا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایسے انسانوں کے لیے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے کہ جو چیز کے لیے وہ ناشکرا ہے وہ کیا چیز ہے. کتنی بڑا جو اس کے پاس کلام آ گیا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو ہے احکامات آ گئے, اس کا رسول آ گیا, پھر بھی وہ کیا کر رہے؟ اس کو قبول نہیں کر رہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب جو ہے آگے خود ہم انسانوں کو اپنے اندر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں, اور وہ آیت نمبر 18 میں. آیت نمبر 18, من ای, کس سے, شیئن, کس چیز سے, لیفٹ ٹو رائٹ ہوگا, حرف جار ہے, کس چیز سے, خلقہ, اسے پیدا کیا, اسے کس چیز سے پیدا کیا. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بول رہے؟ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا. یہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے خود اپنے آپ میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا, پہلے اس کو دیکھے. پھر آیت نمبر 19 میں یہ سوال ہے, جو ای ہے وہ یہ سوالیہ جملہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا. پھر اللہ عز و جل خود جواب دیتے ہیں آیت نمبر 19 میں, من نطفہ, نطفے سے. کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ اس کا جواب دیا گیا, اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا. پھر آگے بیان کرتے ہیں خلقہ, اس کو پیدا کیا, فقدرہ,
پھر اسے اندازے پر رکھا. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا. پھر اس سوال کا جواب دیا گیا کہ اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا. پھر آگے بیان کرتے پھر اسے اندازے پر رکھا. مطلب ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا. ایک بوند سے پیدا کیا اور اس کی منصوبہ بندی کی. اب اس آیت پر ہم آتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام انسانوں کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ تمہاری انسان کی زندگی کا آغاز جو ہے پانی کے ایک حقیر قطرے سے ہوا ہے. پھر اس میں گھمنڈ کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ گھمنڈ اور غرور کیسے آ سکتا ہے کہ وہ خدا کی آیاتوں کے سامنے مطلب اپنے آپ کو برتر سمجھے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہترین مخلوق کی حیثیت دی، اس حقیقت کو وہ فراموش کر بیٹھے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایک نطفے سے پیدا کر کے پھر فقدرہا، پھر کیا کیا ہے؟ تمہارے لیے ایک تقدیر معین کی ہے نا. قدرہ، اس میں تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ منصوبہ بندی کی ہے، تمہیں پروگرام کیا ہے. کیسے؟ سب سے پہلے کہ تم مرد یا عورت بن کر پیدا ہوگے، پھر تمہارا رنگ کیسا ہوگا، پھر تمہارا مطلب جو فزیکل اپیئرنس کیسا ہوگا، تمہاری ہائٹ، پھر تم کون سی بولی بولو گے، پھر تم کس گھر میں پیدا ہوگے، پھر تم میں کتنی ذہنی صلاحیت ہوگی، تم میں کتنی قوت اور طاقت ہوگی، پھر اس کے بعد تمہیں کتنا رزق ملے گا، اور اس کے بعد تم کتنی صحت دیکھو گے، کتنی بیماریاں دیکھو گے. اس کے بعد پھر تمہاری موت کا ٹھکانہ کہ کس جگہ تم میں موت آئے گی. تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ایک حقیر پانی کے قطرے سے میں ایک انسان پیدا کر سکتا ہوں. تو وہی رب دوبارہ موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. تو یہ جو ہے یہ پوری پلاننگ کے ذریعے تم کو کیا کیا گیا؟ تم کو دنیا میں بھیج دیا گیا. اب اس پورے پروسیجر میں، اس پوری پلاننگ میں کیا ہے؟ تمہارا اپنا خود کا کوئی کمال نہیں ہے، تمہاری اپنی خود کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم بہت بے بس، لاچار اور مجبور ہو. یہی بات تمہارے اپنی اندر جو ہے سیلف میں، یہ بات اس بات کی طرف تمہیں متوجہ کرتی ہے کہ مجھے پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہی میرا رب ہے. کیونکہ میری حیثیت نہیں تھی کہ میں لڑکی بن کر یا لڑکا بن کر پیدا ہوں، یا میرے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا کہ میں خوبصورت بن کر پیدا ہوں، یا میں گوری رہوں، یا میرا رنگ کالا نہ ہو. یہ کوئی کمانڈ مجھ میں نہیں تھا. یا اگر میرے اندر میری بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا سننے کی صلاحیت نہیں ہے، تو میرے اندر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ میں ان خامیوں کو بدل سکوں. تو یہ پورا کی پورا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو یہاں غور کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بے پناہ آیت نزول کی کہ تم پہلے اپنے خود کی جو تخلیق ہے اس پر غور کرو کہ تمہیں واحد معبود برحق پر ایمان آ جائے گا. پھر آگے آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم، پھر سبیلا راہ یسرہ، اس کو آسان کر دیا، پھر اس کی راہ آسان کر دی. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلے تو تمہیں مادر رحم میں پیدا کیا اور وہاں تمہیں پروان چڑھایا. وہاں تمہاری زندگی کا جو پروسیجر ہے وہ ایک ایسی بند کالی کوٹری ہے، وہاں تمہیں زندگی دی. یہ تمہارے لیے بہت غور فکر کرنے کی بات ہے. پھر اس کے بعد اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ
یہاں تمہیں دو راستے کی رہنمائی کی گئی، ایک خیر کا راستہ اور ایک شر کا راستہ. یہ دو راستے کی تمہیں رہنمائی کی گئی کہ اب اس راستے پر چل کر تم کیا کرو گے، تم اپنے لیے جو ہے آخرت کماؤ گے، ہے نا. تو یہاں دو راستے بیان کی گئے. پھر اس کے بعد ایک مفسرین یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ جو بچے کے پیدائش کے مرحلے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان کیا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ، ایک بہت بڑی حکمت ہے جو بچے کی پیدائش کے لیے جو راستے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان کیا. پھر اس کے بعد دوسرا تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ جب بچہ نیو بورن بیبی پیدا ہوتا ہے تو اس میں کچھ ایسی پیدائشی جبلت ڈال دی گئی، جیسے رونا، بھوک کے احساس کا، وہ کسی نے اسے سکھایا نہیں ہے. اس چیز کو اس بچے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان کیا. پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ میں غور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عمل تنفس، مطلب جو سانس لینا اور سانس اندر لینا اور باہر چھوڑنا، جو یہ ہے، اس معاملے کو ہمارے لیے اتنا آسان کیا ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی. اور یہ جو پروسیجر ہے، چاہے ہم نیند میں ہو، سوئے ہوئے ہو، یہ عمل جاری رہتا ہے. تو ہماری زندگی کے لیے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے جو سب سے بیسک چیز تھی، اس عمل کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا آسان کیا کہ وہ ہماری مرتے دم تک جو ہے یہ سلسلہ اسی طرح قائم رہتا ہے اور ہمیں اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. یہ تمام تفاسیر اس ایک آیت کے لیے آتی ہیں. پھر اس کے بعد اب جو خیر اور شر کے دو راستے بتا دیے گئے، اور ان دو راستوں میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہمارے لیے جو ہمیں عقل سلیم عطا کی، اور اس کے مطابق اب ہم کیا کریں گے وہ ہم پر منحصر ہے، ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہو گیا ہماری پیدائش، پھر ہمارا پورا تقدیر کا پورا جو ہے منصوبہ بندی، پھر اس کے بعد ہمارا اس دنیا میں آنا، اور اس دنیا میں ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان آسان راستوں کی رہنمائی جو قرآن ہمیں صراط مستقیم کہہ کر تعبیر کرتا ہے. پھر آیت نمبر 20 کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں بیان کرتے ہیں، ثم پھر اماتہو اسے مردہ کیا، فاقبرہ پھر اسے قبر میں رکھوا دیا. پھر اس کو مردہ کیا، پھر اسے قبر میں رکھوا دیا، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدائش کے تمام مرحلے بیان کرنے کے بعد اب جو ہے وہ ایک اور ایسا مرحلہ بیان کیا جو ہماری موت کا ہے. اب جو موت ہے یہ ایک ہمارے لیے غور و فکر کی بہت بڑی وجہ ہے. مطلب موت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر شخص کی تقدیر میں لکھ دی ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی تقدیر میں قدرہ جو بیان ہوا ہے موت نہیں لکھی گئی. چاہے وہ کوئی بھی انسان اس پورے روئے زمین پہ پیدا ہوا، اسے موت کا مزہ چکھنا ہے. اب یہاں اس آیت میں ہم انسان اپنی بے بسی، اپنی بے بس ہونے کا، اپنی بے بسی کا خود ایکسپیرینس کرتے ہیں. وہ کیسے کہ موت کو میں ایک لمحے کے لیے ٹال نہیں سکتی، اور جب موت آ رہی ہے مجھے تو میں کس بل بوتے پر اس موت کو دینے والا جو خالق ہے میرا، جس نے میری تخلیق کی ہے، میں اس کو کس طرح اس کا انکار کر سکتی ہوں. تو موت اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑی دائی کا کام کرتی ہے،
ایک پیغام پہنچاتی ہے کہ یہ تم بے بس انسانوں کے لیے غور و فکر کی تمہارے اٹینشن گریب کرنے کی وجہ ہے کہ غور تو کرو کہ یہ کس کی طرف سے آ رہی ہے, کون اسے بھیج رہا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ جو موت ہے یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موت کے بارے میں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. آگے ہی آیت میں کہا پھر قبر میں دفن کیا. یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ دفن کیا. اس سے ہمیں کیا ملتا ہے, اس آیت سے ہم کو کیا حکم ملتا ہے کہ جو ہے مردے جو ہے ہمارے ان کو دفنانے کا حکم دیا. اب انہیں دفنانے کا حکم دینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی جو ہے مصلحت ہے. اگر ہم غور کریں تو جو موت ہے اور موت کے بعد اسے دفنانا ہے, اگر آپ معروف القرآن ہو آپ کے پاس اور اس کے مفسر ہے محمد شفیع مفتی ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں سب سے پہلے ہمارے مردوں کو دفن کرنے کا جو ہے یہ حکم دیا ہے. تو جب قرآن میں یہ آیت ہے, اس کے بارے میں شمس پیرزادہ دعوت القرآن کے مفسر بیان کرتے ہیں کہ مردوں کو جلانا یہ کیا ہے, طریقہ فطرت کے خلاف ہے. یہ طریقہ نہ الہامی ہے نہ مطابق شرع ہے. مطلب جو دین ہے, جو ہمارا دین ہے وہ ہمیں پیدائش سے لے کے ہماری موت تک کے جینے کا صحیح طریقہ بتاتا ہے. جہاں مرنے کا طریقہ ہمیں جو ہے مرنے کا صحیح طریقہ بیان کیا گیا ہے, اور اس میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ موت اچھی چیز نہیں ہے نا. اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی چاہتا نہیں ہے کہ ہمیں موت آئے, ہے نا. موت جو ہے ہم میں سے کسی کو پسند نہیں ہے, چاہے ہماری کتنی بھی عمر ہو جائے, لیکن ہر انسان کیا چاہتا ہے, میں زندہ رہوں. موت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے ایک تحفہ ہے. ہم دیکھتے ہیں موت جسے ہم پسند نہیں کرتے وہ رحمان کی ایک نعمت ہے. اب یہاں ہم نے موت کو نعمت کہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے دیکھتے ہیں ہم کہ کچھ ایسا وقت, کچھ ایسے مرحلے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے عمر کے ایک ایسے دور کو پہنچ جاتا ہے کہ جو اسے بیماریاں گھیر لیتی ہے اور وہ ایسی بیماریوں میں ملوث ہو جاتا ہے, یا ایسا بڑھاپا جو پوری جسمانی اور ذہنی طاقتوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. اس وقت جو ہے موت ایک نعمت, ایک رحمت کا کام دیتی ہے. جو شخص ہے, جو پرسن ہے, وہ اس وقت خود موت مانگتا ہے. اس کو اس زندگی سے ابھی کوئی سروکار نہیں ہوتا. تو یہ بات جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ موت اپنے آپ میں اہمیت کی حامل ہے. موت جو ہے وہ ضروری چیز ہے. اب ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے فیملی میں ایک ایکسپیرینس کرتے ہیں ہم کہ کوئی ایسا شخص ہے جسے کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے یا عمر اتنی ہو گئی ہے, تو ہر کوئی کیا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر رحم کرے. تو جو رحم ہم مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے,
تو وہ دیگر الفاظ میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس جو تکلیف سے، وہ جو اس تکلیف کے دور سے گزر رہا ہے، یا اس کی وجہ سے اس کا جو پورا سراؤنڈنگ ہے، جو اس کے پورے گھر والے تکلیف سے گزر رہے ہیں، تو اس کے حالات پہ رحم کرے. تو حالات پہ رحم کرنا جو ہے، لفظ دیگر کیا ہے، ہم اس کے لیے موت مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے موت دے. تو موت کیا ہوگی، اس کے جو تمام تکلیف ہے، جو اس کے بڑھاپے کی جو اذیتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو کیا کر دے گی، ختم کر دے گی. وہ جو اس وجہ سے موت کیا ہے، رحمت کا کام بنتی ہے. پھر اس کے بعد جو شہید کی موت ہوتی ہے، وہ اس کے لیے انعام ہے. موت اس کے لیے انعام ہے. تو جو یہ ہے موت کیا ہے، یہ رحمان کی ایک نعمت ہے. اب ہم نے یہ موت کے بارے میں دیکھا. پھر ہم دیکھتے ہیں قبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں موت اور قبر دونوں چیزوں کو بیان کیا. ہم موت کو ایک ناپسندیدہ چیز ہی سمجھ کر ابھی تک جو ہے ہم کو لگتا ہے موت نہ آئے، مرنا نہیں ہے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. لیکن آج ہم کو پتہ چلتا ہے کہ موت اپنے آپ میں اہمیت کی حامل ہے اور ایک ضرورت ہے، اور تمام تکلیفوں سے نجات اور چھٹکارے کا باعث ہے. تو جو قدرت کا جو نظام ہے، یہ بہت بہت پرفیکٹ ہے، بہت زیادہ پرفیکشن ہے کہ موت کا آنا جو ہے بہت ضروری چیز ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قبر کو بیان کیا کہ پھر اس کو دفن کیا، پھر قبر میں اس کو لٹوا دیا، مطلب سلا دیا. کیونکہ قبر میں جانے والا شخص خود جا کر نہیں لیٹے گا یا خود جا کر نہیں سوئے گا. تو کیا کہا گیا کہ اس کو وہاں رکھوا دیا، اس کو وہاں دفن کیا. تو اس بات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قبر ہے، اور صرف قبر کی اہمیت کو ہم سمجھتے، یا موت کے بعد جو دفن کرنے کا جو پروسیجر ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر ہم کو غور کرنا ہے. اور یہ غور و فکر ہم کب کر سکتے ہیں، جب ہم بہت سارے تفاسیر کا مطالعہ کریں ایک آیت کے لیے. ایک آیت کو سمجھنے کے لیے، اس کی گہرائی کو جاننے کے لیے ہم بہت زیادہ تفاسیر کا مطالعہ کریں. تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو موت دینے کے بعد اس مردے کو قبر میں جو دفن کرنے کا جو حکم دیا ہے، وہ بھی ایک انعام ہے، وہ بھی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم ہے ہم پر. اور وہ کس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عام جانوروں کی طرح نہیں رکھا، جیسا مر گئے وہیں زمین پر سڑتے ہیں، پھولتے ہیں، پھٹتے ہیں، بدبودار، غلاظت، کیڑے انہیں کھا رہے ہیں، ان کے جسم پر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو جانوروں کا حال، جو جانوروں کی موت ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ پروسیجر سے گزرتی ہے. لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی موت کو بھی کیا کیا ہے، ایک اکرام عطا کیا ہے. یہ بہت غور کرنے کا مقام ہے کہ ہماری آخری جو ہے اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کر رہے. اور وہ رحم کس طرح ہے، وہ رحم اس طرح ہے کہ ہمیں نہلا کر ہمیں غسل دینے کا حکم دیا گیا. تو جب موت آنے کے بعد بھی ہمیں زمین پر ایسے پھینک نہیں دیا گیا جانوروں کی طرح کہ ہماری باڈی سڑتی رہے، گلتی رہے، پھٹتی رہے، پھولتی رہی اور بدبو پھیلتی رہی، کیڑے مکوڑے اس میں ہو جائے. وہ حال نہیں کیا. کیا کیا، ہم کو نہلانے کا حکم دیا، غسل کا حکم دیا. پھر اس کے بعد اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نئے کپڑے پہننے کا حکم دیا. نئے کپڑے، پاک و صاف کپڑے، جسے ہم کفن کہتے ہیں. تو وہ کیا ہے، وہ ایک میت کے لیے وہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اسے اتنی عزت دی جا رہی ہے، اس کا اکرام کیا جا رہا ہے، اسے نہلایا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اسے نئے پاک صاف کپڑوں میں ملبوس کیا جا رہا ہے، اسے کفنایا جا رہا ہے. اور پھر احترام کے ساتھ
بہت عزت کے ساتھ اسے کور کر کے، اسے ڈھک کے کہ کوئی دیکھے نہ، اگر عورت کی ہے کہ اس کا لمبائی، اس کی چوڑائی، یا عورت کے کو کوئی دیکھے نہ، اسے کور کر کے، اسے ڈھک کے کیا کیا گیا ہے، اسے قبر میں چھپا دیا ہے، دفن کر دیا گیا ہے۔ اب جو قبر میں اسے چھپا دیا گیا ہے، اس میں بھی ایک بہت بڑی مصلحت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ جو قبر میں اب دفن ہونے کے بعد جو مرحلے گزرے گے، جو کچھ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے کیا کیا ہے، اس سے ہمیں بچایا ہے۔ یعنی قبر میں جو سختیاں اس مردے پر ہونے والی ہے، جو عذاب کی کیفیت سے وہ دوچار ہونے والا ہے، یا پھر اس کی قبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی بنانے والے ہے، یا پھر جہنم کا گڑھا بنانے والے، وہ تمام حالات، جو اس کے سوالات کا دور ہے، جو اس کی گرفت ہے، جو پکڑ ہے، اس سے سب کو کیا کر دیا، اس کے اہل و عیال کو، اس پورے سوسائٹی کو، تمام لوگوں کو کیا کیا، وہ کور کر دیا ہے، اسے ڈھانک دیا ہے، اسے چھپا دیا ہے۔ تو جو بھی اس میں اس کی عزت ہو رہی ہے، یا اس مردے کی بے عزتی یا ذلت سے وہ دوچار ہو رہا ہے، تو قبر نے ان تمام چیزوں کو جو ہے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی حکمت ہے دین اسلام میں، کہ وہ جو مرحلہ ہے موت کا، اور جو مرحلہ ہے دفن کرنے کا، وہ بہت بڑا احترام ہے، اور اس احترام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برقرار رکھا۔ ورنہ ہوتا کیا، درندے اور پرندے جو ہم انسانوں کی لاش کو نوچ نوچ کر کھاتے، جس سے اس کی بے توقیری، بے قدری جو ہوتی، مرنے کے بعد قبر میں پہنچنے سے کیا ہو گیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام حالات کو اس کے تمام اہل و عیال سے پوشیدہ رکھا۔ پھر اس کے بعد ہم ایک تفاسیر میں دیکھتے ہیں کہ موت جس جگہ بھی، وہ جس حالت میں بھی، مطلب اگر ہم بولیں کہ مردوں کو جلا دیا جاتا ہے اور ان کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، کوئی بھی چاہے الیکٹرک کرنٹ دے کے مار دیا جاتا ہو، چاہے جانور اس کی لاش کو کھاتے ہو، کوئی بھی جو فارم ہے، آخر کار جو بھی بچا کچا ہے، جو بھی ڈسٹ ہے، جو بھی راکھ ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ کہاں جائے گی، بہرحال آخر کار وہ جائے گی زمین کے اندر۔ تو جو زمین ہے اس کے اندر ہی ہے، چاہے تم کس طرح بھی، تمہارا جو آخری پروسیجر ہے وہ جو ہے، تم جو دفنانے کا جو مرحلہ چاہے کس شکل میں بھی ہوگا وہ کہ وہ زمین کے اندر ہی ہوگا، وہیں جائے گی، وہ راکھ ہو، خاک ہو، کچھ بھی ہو۔ تو یہ جو ہے مرحلہ، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کی موت دینے کے بعد ایک بہت بڑی حکمت کی بات کی، اور یہ ہے جو آیت نمبر 22 ہے، اور جس کا انکار کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 22 میں بیان کرتے ہیں، ثم پھر، اذا جب، شاء چاہا، انشرح اسے نکالا، پھر جب چاہا اس کو نکالا، مطلب پھر جب چاہے گا اسے زندہ کرے گا۔ اب کیا کیا، موت دی، قبر میں لٹایا، پھر وہ جب وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ تو اب یہ جو آیت ہم نے دیکھے 17 سے، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناشکری بیان کی انسانوں کی، لعنت کی ایسے انسانوں پر، پھر اپنی پیدائش، پھر ہمارے پورے پروسیجر کو بیان کیا، ہماری زندگی کے راستے کو آسان کیا، پھر موت، پھر قبر، پھر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور یہ کیا ہے، یہ جو مرحلہ ہے موت کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا، اس کا انکار کرتے ہیں کافر۔ تو اب یہاں اللہ کی مشیت کیا ہے، کہ انسانوں کو دوبارہ کھڑا کرنا، دوبارہ پیدا کرنا کوئی بھی بڑا معاملہ نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اب اس آسانی کو ہم ایک حدیث کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ ابن حاتم میں ہم کو حدیث ملتی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے تمام اعضاء کو مٹی کھا جاتی ہے، مگر ریڑھ کی ہڈی کو لوگوں نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہے، اسی سے پھر تمہاری پیدائش ہوگی۔ اور یہ حدیث ہم کو بخاری اور مسلم میں بھی ملتی ہے کہ ابن آدم سڑ گل جاتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی اسی سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے پھر ترکیب دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دوبارہ پیدائش کو بیان کرتے ہیں کہ وہ بہرحال ہر حال میں انسان کو ضرور بضرور دوبارہ پیدا کرے گا، اور اس طرح کی اور بھی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو اذا آیا ہے، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہے گا اسے زندہ کرے گا، تو یہاں کا جو دوبارہ پیدا ہونا ہے اس میں ہم کو غور کی ایک جو ہے دعوت دی گئی ہے۔ اس آیت پہ ہم غور کرتے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہمیں ہماری پیدائش پر کہا کہ دیکھو تمہیں کس سے پیدا کیا گیا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود جواب دیا کہ نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد جو مادر رحم کے پورے پروسیجر، پھر اس کا پیدائش کا مرحلہ، پھر ہماری پوری زندگی، یہ جو پیدا ہوئے ہیں، ہم جو پہلی بار پیدا ہوئے، اس میں پیدا ہونے کے بعد ہماری پوری جو زندگی ہے، مطلب بڑھنا، پروان چڑھنا، اس میں ٹائم پیریڈ ہے، غور سے سنیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہمیں دوبارہ پیدا کر کے کھڑا کرے گا، آیت نمبر 22 کے لیے، جب ہمیں دوبارہ پیدا کر کے کھڑا کیا جائے گا، جب چاہے گا، ایزا کے ساتھ ہے، تو وہ جو دوبارہ پیدا کر کے کھڑا کرنا ہے، جو ایک رائی کے دانے کے برابر، جو ہماری ٹیل بون کہتے ہیں اسے، تو وہ جو پیدائش ہوگی وہ ایک پل، ایک لمحے میں ہوگی، ودن اے سیکنڈ ہوگی۔ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے، وہ جو ٹیل بون پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بارش برسائے گے اور اسے ہم پودوں کی طرح اگے گے، تو وہ جو پیدا کرنا ہے وہ اس پیدائش کے مرحلے سے اور زیادہ آسان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ پھر ہمیں 9 مہینے کا وہ پروسیجر نہیں ہے کہ ہمیں چھوٹے سے بڑا ہونے کا مرحلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب پوری انسانیت کو بیک وقت ایک لمحے میں پیدا کرنا ہے۔ تمام نوع انسانی جو اس دنیا میں فوت ہوئے ہیں، جو مردے بن گئے ہیں، ان تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ساتھ دوبارہ پیدا کر کے کھڑا کرے گا۔ یہ اس کی قدرت، یہ اس کی حکمت، یہ اس کی مطلب وحدانیت کی ایک بہترین اعلیٰ مثال ہے کہ اس میں اب کوئی وقت نہیں لگے گا، ایک لمحے میں وہ بارش برسے گی اور ہم پودوں کی طرح اگے گے فوراً، ودن اے سیکنڈ۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ قرآن اس آیت کی طرف ہم کو غور و فکر کرنے کی اور ان آیتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی ترغیب دیتا ہے کہ تم اس طرح دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، بہت آسان ہے، تم اس کا انکار مت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں بیان کرتے ہیں، کلا، ہرگز نہیں، لما، یہاں اب ہم آیت نمبر جو 22 ہے وہ ان تمام آیتوں کا خلاصہ ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کلا میں بیان کر چکی ہوں اس سے پہلے، لما، ابھی تک، یقضی، پورا کیا، ما، جو، امرہ، اس کو حکم دیا، اس نے ہرگز پورا نہ کیا جو اس کو حکم دیا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہرگز پورا نہیں کیا جو اسے حکم دیا گیا تھا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں کیا کہہ رہے کہ اس نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی جو اللہ نے اسے دیا تھا۔ اب یہاں تھوڑا گرامر ہم دیکھتے ہیں، گرامر ٹرم اگر آپ کو نہیں بھی آتا ہے تو بھی اس کو سمجھانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہاں جو یقضی ہے، جو ہے یہ فعل مضارع جو ہے، اس سے پہلے جو ہے یہ لما ہے، ہم دیکھ رہے، تو یہ جو اس طرح یہ فارم آتا ہے
تو یہ جو مضارع کو کیا کرتا ہے، ماضی کے لیے خاص کر دیتا ہے. یہ جو مضارع سے پہلے لمحہ جو آیا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ مضارع کو مطلب مستقبل کی بات ہو رہی ہے لیکن وہ ماضی کو کے لیے خاص کر رہا ہے. مطلب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہے کہ جو احکام اسے دیے گئے تھے ان احکام کی اس نے کیا کی، تعمیل نہیں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ہم کو کہہ رہے. پھر اتنے انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے، ہم پر اتنا فضل کیا، ہم پر اتنا رحم کیا، اس کے باوجود ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم نے کیا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کیا. اب ہم دیکھتے ہیں احکامات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ کیا تھے. احکامات ہمارے لیے یہ تھے کہ ہم صرف ایک واحد معبود برحق اللہ کی بندگی کرتے، سچ بولتے، انصاف کرتے، ظلم نہ کرتے. اور وہ احکامات جو ہمیں پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے نازل ہوئے وہ تمام احکامات کو کیا کرتے، پورا کرنے کی کوشش کرتے. لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے وہ احکامات کو نہیں مانا، قبول نہیں کیا. اس بارے میں، اس آیت کے بارے میں ہم کو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ملتا ہے کہ کسی شخص سے اللہ عز و جل کے فرائض کی پوری ادائیگی نہیں ہو سکتی. یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فرائض ہے اس کی پوری ادائیگی نہیں ہو سکتی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ملتا ہے وہ بھی اسی طرح ہے. مگر بات کیا ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرائض جو ہے وہ جتنے ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، ہر ممکن کوشش کہ ہم اس کو پہلا فرسٹ پریفرنس دیں. یعنی ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حق کو کما حق کہو پورا کرنے کی کوشش کرے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے، ایک شکایت کر رہے کہ ہماری پوری پیدائش بیان کی، ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام احسان گنا دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد تمام اپنے انعامات کو بیان کیا. پھر اس کے بعد شکایت کی کہ جو یہ ہے تم کیا کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں اس کی تعمیل نہیں کرتے. اس پر ہم کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اور ہم اتنے بد نصیب ہیں، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے احکام کو ماننے والے بنے. یہاں تک جو ہے آیت نمبر 23 تک یہ ایک پورا جو بیان تھا. آیت نمبر 24 سے جو ہے انداز بیان اب دوسری طرف جو ہے رخ بدل جائے گا. تو میں اتنا ہی بیان کرنا چاہوں گی کہ ہم قرآن کے جو لکھنے کا انداز ہے اس کو بھی سمجھیں کہ قرآن میں ایک سورے میں کتنی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اور کیسے قرآن کا جو انداز بیان ہے وہ بدل جاتا ہے، رخ جو ہے مڑ جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. تو ہم کو بھلے ہمارے آیت تھوڑے ہو لیکن وہ پورا اس چیز کو کور کرے. تو یہ ایک کوشش ہے کہ ہم اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے. جب انداز بیان آگے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری طرف موڑ دیں گے تو ہم یہاں پر آیت نمبر 22 پر ختم کرتے ہیں. 23 پر آگے اس کے بعد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے تمام احکامات پر کما حق کہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سے زیادہ اس چیز کو ہماری زندگی میں پریکٹیکل بالکل جس طرح کہا گیا ہے ویسا بننے والا بنائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین اللہم آمین.